اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے موضوع جنگ بدر۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون، کہ بلا شبہ اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جنگ بدر جمعہ کا دن 17 رمضان سن 2 ہجری۔ ایک طرف کافروں کی تعداد 1000 ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ گویا یہ جو لڑائی ہے ہاتھی اور چیونٹیوں کی لڑائی ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین اسلام جو پھیلا ہے تلوار سے پھیلا ہے، ظلم سے پھیلا ہے، جبر سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیے، اسلام کی پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ بدر سے پہلے کوئی جنگ ہوئی نہیں خونی، اور جب جنگ نہیں ہوئی تو بدر میں اصحاب رسول کی تعداد، پیغمبر رسول کی تعداد جو اصحاب کی تھی وہ 313 ہے۔ تو جنگ تو یہ پہلی تھی۔ اس سے پہلے جو 313 تھے وہ کون سی تلوار سے مسلمان ہوئے تھے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق طیبہ کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ بدر ایک کنویں کا نام تھا جہاں پہ جنگ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کیا۔ تو ایک طرف مہاجر میں سے ایک صحابی جناب مقداد اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، آپ دائیں کہیں گے ہم دائیں جائیں گے، آپ بائیں جانے کا حکم دیں گے ہم بائیں جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہوں گے جو کہتے تھے کہ موسیٰ خود جنگ کرو، آپ کا اللہ جنگ کرے۔ اب رسول اللہ نے انصار کی طرف دیکھا تو انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو سمندر میں جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد جو تھی بہت قلیل تھی، بہت کم تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی مدد کر دی۔ ایک طرف سے کفار کے پہلوان آئے، ایک طرف سے اسلام کے پہلوان آئے۔ اب جو کفار کے تھے پہلوان، ان میں سے ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام شیبہ تھا، تیسرے کا نام ولید تھا۔ اب جو اسلام کے پہلوان آئے، ایک کا نام حمزہ تھا، دوسرے کا نام عبیدہ تھا، تیسرے کا نام علی بن ابی طالب تھا۔ یہ جو کفار کے پہلوان تھے یہ یزید کے رشتہ دار تھے، جو اسلام کے پہلوان تھے وہ حسین ابن علی کے رشتہ دار تھے۔ کفار کے پہلوان 3، اسلام کے پہلوان بھی 3۔ حمزہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ ہوا، عبیدہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا، ولید کا مقابلہ علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے ولید نکلا علی کے مقابلے میں، علی نے اس ملعون کو فنار کر دیا، اور پھر حمزہ نے عتبہ کا کام تمام کر دیا، شیبہ نے عبیدہ پہ حملہ کیا، علی بن ابی طالب جلدی سے آئے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ یہ پہلی اسلام کی جنگ ہے۔ ایک طرف ہے رشتہ دار یزید کے اور ایک طرف رشتہ دار ہیں حسین ابن علی کے۔ اب یزید کے جو 3 رشتہ دار ہیں، عتبہ یزید کی دادی کا باپ ہے، شیبہ یزید کی دادی کا چچا ہے، ولید یزید کی دادی کا بھائی ہے، ادھر حسین کے رشتہ دار ہیں۔ پہلا رشتہ دار حسین کا علی بن ابی طالب جو علی حسین کے باپ ہیں، دوسرا رشتہ دار
عبیدہ جو حسین کے باپ علی کے چچا زاد بھائی ہیں، تیسرا رشتہ دار حمزہ جو حسین کے باپ علی کے چچا زاد بھائی ہیں، اور واقعہ کربلا ٹھیک 60 سال بعد ہوتا ہے جہاں حسین اور یزید مقابلے میں آتے ہیں، اور بدر ان کے بزرگوں کی جنگ تھی۔ اب ہر انسان دیکھے کہ اگر وہ حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے تو حسین کے رشتہ داروں کو دیکھے، اگر یزید کا چاہنے والا ہے تو بدر میں یزید کے رشتہ داروں کو دیکھے۔ بس جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی۔ اس جنگ میں یہ جو بڑا جرنیل تھا کافروں کا، جس کا نام ابو جہل تھا، جس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، ان کو 2 بچوں نے جن کا نام معاذ اور معوذ تھا، ان بچوں نے اس ملعون کو فنار کر دیا، اور یہ صحرا جنگ بدر کا علی ابن ابی طالب کے سر پہ سوار ہوا۔ شبلی نعمانی نے بھی لکھا کہ علی جو تھے جنگ بدر کے ہیرو تھے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج نبوہ میں لکھا کہ یہ جو 5000 فرشتے آئے تھے، یہ سارے فرشتے علی ابن ابی طالب کی شکل میں تھے۔ ایک کہتا تھا مجھے علی نے قتل کیا، دوسرا کہتا تھا مجھے علی نے قتل کیا۔ جب اللہ کو علی کے علاوہ کسی کی تصویر پسند نہیں تو ہمیں بھی علی کے علاوہ کوئی اور پسند نہیں۔ اب اس جنگ میں کافروں کے 70 آدمی قید ہو گئے اور 70 آدمی مارے گئے۔ یہ جو 70 آدمی مارے گئے نا، یہ 5 آدمی جناب امیر حمزہ نے فنار کیے تھے، اور 25 کو ملائکہ جو اللہ نے اتارے تھے انہوں نے فنار کیا تھا، اور 35 کو اکیلے علی ابن ابی طالب نے فنار کیا تھا۔ میں حیران ہوں، جس علی کا مقابلہ اللہ کے معصوم فرشتے نہیں کر سکتے، اس علی کا مقابلہ دنیا میں کوئی غیر معصوم کیسے کر سکتا ہے؟ اب سب سے زیادہ فنار کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں 35، اور مسلمان مال غنیمت کے لیے رسول کے پاس آئے۔ اللہ نے قرآن میں آواز دی فَلَمْ تَقْتُلُوهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ اللَّهُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ اللَّهُ۔ میرا رسول ان سے کہو کہ انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے جو مال غنیمت لے رہے ہیں۔ یا اللہ، جنگ بدر میں 70 تو قتل ہو گئے، انہوں نے قتل نہیں کیے؟ اللہ نے کہا نہیں، انہوں نے قتل نہیں کیے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، ان کو میں اللہ نے قتل کیا۔ قتل کرنے والے علی ہیں، اللہ کہتا ہے علی نے نہیں، میں نے قتل کیا۔ تو اب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب علی کا قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا ہے تو یا علی مدد کہنا بھی در حقیقت یا اللہ مدد کہنا ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔